اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ اللہ اکبر وإلہ الحمد۔ ویزٹ مریم چینل کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلطان کائنات و مالک عرش عظیم کا مقبول بارگاہ اور ہماری دعائیں۔ یم منزہ شائستہ مریم اور مانگنی ساجدہ بیگم۔ پارٹ 5۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے باری تعالیٰ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے تمام معاملات میں انسانیت کی رہنمائی فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نظام زندگی کے تمام شعبوں میں انسانیت کے لیے مستقل مفصل احکام و قوانین نازل کیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ان احکامات کو نافذ کیا اور پوری انسانیت کو کامیابی کی منزل پر پہنچایا۔ زندگی کے تمام شعبوں میں اسلامی انقلاب برپا کیا اور پوری انسانیت کو کامیابی کی منزل پر پہنچایا، اور پوری عرب دنیا میں عدل و انصاف اور امن و امان قائم کیا۔ سیاست، معیشت، معاشرات، معاملات، اخلاقیات، لین دین اور زندگی کے تمام دیگر شعبۂ حیات میں اسلامی احکام و قوانین کا غلبہ تھا۔ اسلام کے نام پر تمام معاملات طے ہوتے تھے۔ اسلامی دستور، اسلامی اقتدار، اسلامی ریاست، اسلامی پارلیمنٹ، اسلامی عدالت، اسلامی معیشت، اسلامی معاشرات، اسلامی تہذیب، اسلامی ثقافت اور اسلامی قیادت پر لوگوں کا مکمل اعتماد تھا۔ سارے کے سارے شعبۂ حیات اسلامی وضیح و قطاع میں ڈھل کر رہ گیا اور پورا کا پورا نظام حیات صبغت اللہ کے رنگ میں رنگا گیا تھا۔ بعد کے دور میں رسول خدا سے براہ راست تربیت یافتہ صحابہ کرام کی جماعت خدائے تعالیٰ کی سرزمین پر پھیل کر پوری انسانیت کو اللہ تعالیٰ کے احکام و قوانین کا درس دیا اور اپنے قول و عمل سے اقامت الصلاۃ اور اقامت دین کی دعوت دی۔ دور حاضر کے مسلمانوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تعلیمات کو بھلا دیا اور ان پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ ہم نے بعضوں پر عمل کیا اور بعضوں کو چھوڑ دیا اور اپنے نفس پر ظلم کیا اور سرکشی کی راہ اختیار کی۔ اے باری تعالیٰ، ہم نے غلطی کی اور لاپرواہی برتا، بے شک ہم خطا کار اور قصوروار ہیں۔ نظام زندگی کے بہت سارے شعبوں سے ہم نے رشتہ ناتا توڑا۔ یہود و نصار اور یورپی قوم ہم پر مسلط ہونے لگے۔ دنیا میں ہم قسم کی برائیاں اور بدعمالیاں پنپنے لگی۔ گناہوں کا بازار پھر سے گرم ہوا۔ انسانیت کرہانے لگی۔ ظالم، سرکش اور جابر حکمران ہم پر حکمرانی کرنے لگے۔ ان کے پاس عدل و انصاف اور قانون کو کوئی چیز نہیں۔ سیاہ کار، بدعمل اور ہوس پرست کے ہاتھوں لوگوں کے حقوق پامال ہوتے ہیں، عزتیں لٹتی ہیں، گھر برباد ہوتے ہیں، قسمتوں کے فیصلے ہوتے ہیں، شراب، جوئیں اور زنا کی عام اجازت ہوتی ہے، رشوت اور خیانت کا بازار گرم ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ انسانیت کی سب سے بڑی خدمت یہی ہے کہ مفسدوں اور فتنہ پرزادوں کے شر سے اللہ کے مظلوم اور بے بس بندوں کی نجات دلائی جائے اور اخلاقی، روحانی اور مادی تباہی کی مصیبتوں سے بچائی جائے۔ اے باری تعالیٰ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے عظیم ذمہ داری کو پہچاننے اور بے بس و بے کس انسانیت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ، دنیا کو بدی سے پاک کرنے اور ظلموں و سرکشی سے محفوظ رکھنے کی اہلیت ہم میں پیدا فرما۔ اے باری تعالیٰ، ہماری فکر و عمل سے ظالمانہ نظام حکومت کو مٹا کر ایک سچا عادلانہ حکومت قائم کرنے میں تو ہماری مدد فرما۔ اے باری تعالیٰ، زندگی کے تمام شعبوں میں جم کر کام کرنے اور مایوس اور مصیبت زدہ انسانیت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بے شک اسلام ایک قانون ہے جو قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ماخوذ ہے۔ اسلام کا قانون اہل ایمان کے لیے حجت ہے۔ اے باری تعالیٰ، ہر معاذ اور ہر مہم پر اسلامی قوانین کی برتری کا اظہار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ،
بلند و برتر خدا کی ذات کی طرف سے نازل کردہ مقدس و محترم اور صاف و شفاف احکام و قوانین کی قدردانی کی توفیق عطا فرما اور انہیں پورے ادب و احترام کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ، اسلامی قانون کا مقام و مرتبہ کو سمجھنے اور اپنی زندگی میں لاگور کرنے کی توفیق عطا فرما۔ عزت، بڑائی اور بزرگی اسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو انسانی معاشرہ میں نافذ کرنے کی حتی الامکان کوشش کرے۔ بے شک تو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، حاکم و مطاع، فرما رواں اور معبود ہے۔ تو یکتا ہے، بے نیاز ہے اور مرجع کل ہے۔ تو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا، تیرا کوئی ہمسایہ نہیں ہے۔ ساری کائنات کا رب تو ہی ہے، ساری نعمتوں کا تو ہی اکیلا مالک ہے۔ ساری طاقتیں تیرے ہی ہاتھ میں ہیں، تیری ہی طرف ہم رجوع کرتے ہیں، تیرے ہی آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور تیرے ہی مدد پر ہمارا اعتماد ہے۔ تو ہی تنہا قادر مطلق ہے، تو ہی تمام اختیارات کا مالک ہے اور ہماری بھلائی اور برائی کا مختار کل ہے۔ تو ہی کامل قدرت اور پورے اختیارات رکھنے والا اکیلا مالک الملک ہے، نظام عالم کا مدبر و منظم ہے، اپنی مخلوقات کا رزق رساں اور آڑے وقت میں مدد کرنے والا فریاد رس ہے، ہر ایک کی پکار کو سننے والا زندہ جاوید ہستی ہے۔ آپ کی ذات لازوال اور لایزل ہے، بے شک تو ہی سب کا ماوا و ملجا ہے اور تو غیر فانی ہے۔ دنیا کی ہر چیز اپنے وجود اور بقا اور اپنی حاجات اور ضروریات کے لیے تیری طرف رجوع کرتی ہے۔ تیرے حکم اور فیصلے پر نظر ثانی کرنے والا کوئی نہیں ہے اور روز محشر تیری پکڑ سے بچانے والا کوئی نہیں اور مددگار نہ ہوگا۔ اے باری تعالیٰ، ہمیں تیرے قائم کردہ حرمتوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ، اسلام کی بنیادی عقائد اور فرائض کو سمجھنے اور تیری اطاعت، غلامی اور پرستش کرنے، اپنی زندگی کو سیدھے راستے پر ڈالنے، صدقہ قبول کرنے اور تیرے عائد کردہ تمام حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ، توبہ کی توفیق عطا فرما اور عقیدہ توحید پر خاتمہ فرما۔ بے شک انسان کا محافظ اور مددگار تیری ہی ذات ہے۔ آدمی کو تجھی پر بھروسہ کرنا چاہیے، مدد کے لیے تجھی کو پکارنا چاہیے اور ہدایت کے لیے تیری ہی طرف رجوع کرنا چاہیے اور تیرے ہی دکھائے ہوئے راستے پر چلنا چاہیے۔ انسان کی نگاہ اٹھنی چاہیے تو تیرے ہی طرف اٹھنی چاہیے، پکارنا چاہیے تجھی کو اور دوڑنا چاہیے تو تیری ہی طرف، بھروسہ اور توکل تو تیری ہی ذات پر ہونا چاہیے اور ساری امیدیں تجھی سے وابستہ رکھنی چاہیے۔ ہمارا حسن ظن سب سے زیادہ حقدار تیری ہی ذات ہے، تیرے سوا اور کوئی داتا اور مشکل کشا سمجھنا ظلم ہے۔ تو سب کا حامی، مددگار اور پناہ گاہ ہے۔ خدا کی طلب اور محبت ہی ہمارے دین و ایمان کو انتہا ہے، خدا کی عبادت اور بندگی کی حقیقی زندگی ہے۔ خدائی کی دکھائی ہوئی راہ اور اس کی اطاعت و بندگی ہی میں خیر اور بھلائی ہے۔ اے باری تعالیٰ، ہمارے دلوں کو تیری اطاعت و بندگی کی طرف راغب فرما اور تیری صفات و کاملات کو پہچاننے اور کفر و شرک کی آلودگی سے اپنے دامن کو بچائے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ، تیری رضا و خوشنودی کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو تیری اطاعت و بندگی کی طرف جھکائے رکھ۔ اے اللہ، تمام بے حیائی اور بے غیرتی کے کاموں سے دور رکھ اور قیامت کے دن کی رسوائی اور ذلت سے بچا لے۔ اے اللہ، تو ہمیں سیرت کی پاکیزگی اور کردار کی بلندی نصیب فرما۔ اے اللہ، دنیا کی زندگی میں قلبی اور روحانی سکون عطا فرما اور آخرت میں تیری گرفت اور عذاب سے محفوظ رکھ۔ فراغ دلی اور فیاضی کی روش اختیار کرنے اور کبر، غرور اور خود پسندی سے بچائے رکھ۔ یا اللہ، ہماری زندگی کبھی بھی تقویٰ اور خوف خدا سے خالی نہ ہو۔ یا اللہ، کسب و معاش میں حلال و حرام اور جائز و ناجائز کی تمیز عطا فرما اور زندگی کے حصول میں کسی کے حقوق پامال نہ ہو اور نہ کسی پر کوئی ظلم و زیادتی ہو، اس کے پاس و لحاظ کی توفیق عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ، تیرے احسانات کو فراموش کرنا اور تیرے بندوں کے حقوق کو نظر انداز کرنا بڑا پاپ ہے۔ یا اللہ، اس گناہ سے بچائے رکھ۔ اے باری تعالیٰ،
تیرے نزدیک سب سے زیادہ مکرم و محترم اور باعزت وہی ہے جو سب سے زیادہ خدا کے حق کو پہچاننے اور اپنے دل میں خدا کا خوف رکھتا ہو۔ یا اللہ تو ہمیں تیرے پسندیدہ اور محبوب بندوں میں شمار فرما۔ دین حق میں تقفہ اور کتاب الہی میں فہم و بصیرت حاصل کرنے اور خدا کی اطاعت و بندگی اور اس کے احکام کی پیروی کی توفیق عطا فرما۔ قیامت سے پہلے کا دور انتہائی فتنہ فساد کا دور ہوگا۔ دین و ایمان کی سلامتی حد درجہ مشکل ہوگی۔ ایسے آڑے وقت میں تو ہمارے لیے آسانی پیدا فرما اور بہت جلد حساب کے سخت مرحلے سے فراغت نصیب فرما۔ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ آخرت کو چھوڑ کر دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لینا انتہائی درجے کی ناعاقبت اندیشی اور نادانی ہے۔ اے باری تعالیٰ ہمیں دنیا کی محبت میں گرفتار ہونے اور اس کے پیچھے پڑ کر مال و متاع کی فراوانی اور کثرت پر فخر جتانے سے بچائے رکھ۔ کسی کی ملکیت پر غاصبانہ طور سے قابض ہونا، کسی پر ظلم کرنا اور سرکشی کی روش اختیار کرنا سنگین جرم ہے۔ یا اللہ اس بری حرکت سے بچائے رکھ۔ یا اللہ مظلوم کی بد دعا سے بچا رکھ، کیونکہ مظلوم کی پکار اللہ کے درمیان کوئی حجاب اور روک نہیں ہے، اور ایسے لوگ خدا کی تائید اور مدد سے محروم رہتے ہیں۔ اے باری تعالیٰ لوگوں پر طعن اور پیٹ پیچھے برائیاں کرنے اور تیرے غضب میں گرفتار ہونے سے بچائے رکھ۔ اے باری تعالیٰ ایمان پر خاتمہ فرما اور روز محشر ایک مومن کی حیثیت سے اٹھا۔ اے باری تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو لے کر اٹھنے اور حق کے پیغام کو ساری دنیا میں عام کرنے کی عظیم ذمہ داری کی بے حسن خوبی نبھانے کی توفیق عطا فرما۔ بے شک خیر و برکت سنت ہی سے وابستہ ہے۔ اے باری تعالیٰ سنتوں سے چمٹ کر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ بے شک تیرا دین اپنی جگہ کامل ہے۔ دین میں کسی نئی چیز کو داخل کرنا ضلالت اور گمراہی ہے۔ یا اللہ اس فتنے سے بچا رکھ۔ یہود و نصاری جب خدا کی رحمت اور فکر آخرت سے بے پرواہ ہوں گے تو خدا نے انہیں معزل کر کے امت مسلمہ کو امامت کی منصب فائز فرمایا۔ اے باری تعالیٰ بحیثیت خیر امت اس فرض مثنبی کو نبھانے اور اسلامی معاشرہ اور صالحہ سوسائٹی کی بنیاد کو مزید مضبوط اور مستحکم بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ دعوت اللہ خیر، شہادت علی الناس اور عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کی ذمہ داری کو پہچاننے، حق بات کو واضح کرنے اور لوگوں کو علی الاعلان دین حق کی طرف بلانے کی توفیق عطا فرما۔ لوگوں کی نیکیوں کی طرف بلانے اور برائی سے روکنے کی توفیق عطا فرما۔ فتنہ فساد کے زمانے میں ایمان کی قدر و قیمت کا احساس رخصت ہونے سے پہلے اچھے اعمال کا سرمایہ جمع کرنے میں جلدی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مومن لوگوں کا غم خوار ہوتا ہے، ہمسایہ بھوکا رہ جائیں اور وہ پیٹ بھر کر مزے لے کر کھائیں۔ اس سخت دلی کا اظہار کسی مومن سے ممکن نہیں۔ اگر کوئی ایمان کا دعوے دار ایسا سخت دل اور بے رحم ہے تو اسے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ اے باری تعالیٰ بے یار و مددگار اور بے سہارا لوگوں کی خوش دلی سے خدمت کرنے، مفلسوں، مسکینوں اور مسافروں کی حاجت روائی کرنے اور بھوکوں کو کھلانے کی توفیق عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ سماج کے غریب اور ضرورت مندوں کے ساتھ بھلائی اور خیر خواہی کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ زندگی کا اصل مقصد تو خدا کی حمد و ثنا اور اس کی اطاعت و عبادت ہے۔ اے باری تعالیٰ تیری اطاعت گزار بندوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ دنیا میں بہت سی بزرگ اور خدا ترس خواتین گزری ہیں، ان کی زندگیاں انتہائی روشن اور تابناک تھیں، انہوں نے اپنے ناموس کی حفاظت کی۔ اے باری تعالیٰ ایسے صادق اور مخلص صحابیات رسول امہات المومنین کی قدردانی کی توفیق عطا فرما اور ہماری ماں بہنوں کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ صحابہ کرام رضوان اللہ الجمیعین کہ نے خدا کے خاطر گھر بار چھوڑا، ہجرت کی، راہ خدا میں سختیاں جھیلیں، تلخیاں برداشت کیے، قلبی اذیتیں، جسمانی تکالیف اور مصیبتیں اٹھائیں، مگر صبر کا دامن کبھی بھی نہیں چھوڑا۔ اے باری تعالیٰ انہوں نے تیری راہ میں تیری دین کے خاطر مصیبت و مشقت اور رنج و غم کو پورے صبر و سیابت اور عزم و استقلال کے ساتھ برداشت کیا، خلق خدا کو توحید کی طرف بلایا، دین حق کو قائم کیا اور خیر کو فروغ دیا۔
اے باری تعالیٰ ہمیں بھی اقامت دین، اشاعت دین اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے مل جل کر کام کرنے اور دین حق کو دنیا میں غالب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مومن تو حقیقت میں وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور پھر شک میں نہ پڑے۔ جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر بھی اس پر ڈٹ گئے، مومن تو حقیقت میں وہ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت رکھتے ہیں۔ بس نہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی قسم وہ ہرگز مومن نہیں جب تک اپنی باہمی اختلاف میں تمہیں فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کرے بلکہ سر بسر تسلیم کر لیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ اے باری تعالیٰ ہمیں تقوی اختیار کرنے، ایمان پر ڈٹ کر جمے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ زندگی کے آخری سانس تک ہمیں ایمان پر ثابت قدم رکھ اور دین دگنی اور رات چگنی ایمان میں اضافہ فرما۔ اے باری تعالیٰ تجھ سے اچھا گمان رکھنے اور تیری محبت اور وفاداری میں بالکل مخلص ہو کر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ بار بار تیری طرف رجوع کرنے، صدیق دل سے توبہ کرنے اور ندامت کے آنسو بہانے اور استعانت طلب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ رسول خدا کے فیصلوں پر پوری پابندی سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں شرک سے، منافقت سے، بدعمالی اور بد اخلاقی سے۔ اے باری تعالیٰ تجھ پر ایمان رکھتے ہیں، تیری کتاب کی تصدیق کرتے ہیں، تیرے عہد کی وفاداری کا اختیار کرتے ہیں، تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے پیروی ہیں۔ اے باری تعالیٰ ہمیں معاف فرما، آسائش بخش اور دین و دنیا میں ہمیشہ عافیت سے رکھ، جنت عطا فرما اور دوزخ سے نجات دے۔ اے باری تعالیٰ ہم اپنے معاملات تیرے حوالے کرتے ہیں، تیری کارسازی پر بھروسہ کرتے ہیں اور تیری مدد اور استعانت کی دعائیں کرتے ہیں۔ تو ہی دنیا و آخرت کا ہمارا کارساز ہے، ہمیں اسلام پر موت دے اور نیک لوگوں میں شامل کر۔ اے باری تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ضرورتوں کو پورا فرما اور ہمارے غم کو دور فرما اور ہمارے تمام معاملات آسان فرما۔ ہمارا سینے کھول دے، ہمارے دل نور سے بھر دے۔ اے باری تعالیٰ ہمیں مسلمان ہونے کی حالت میں دنیا سے اٹھا اور مسلمان بنا کر ہی زندہ رکھ، ہمارا دل پاک کر اور قبر میں ہمارے لیے روشنی فراہم کرما۔ خدایا میں منزہ مریم تیری پناہ مانگتی ہوں جہنم کے عذاب سے، اور تیری پناہ مانگتی ہوں قبر کے عذاب سے، اور تیری پناہ مانگتی ہوں دجال کے فتنے سے، اور تیری پناہ مانگتی ہوں زندگی اور موت کے فتنے سے۔ خدایا میں تیری پناہ مانگتی ہوں برے اعمال کی ذمہ داری اور قرض داری سے۔ خدایا ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تجھ سے ہدایت طلب کرتے ہیں، تجھ سے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، تجھ پر ایمان لاتے ہیں، تیرے ہی اوپر بھروسہ رکھتے ہیں اور ساری تعریف تیرے لیے خالص کرتے ہیں۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، ناشکری نہیں کرتے۔ ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ قرآن مجید میں تیرے فضل کی تلاش میں سفر کرنے والوں اور تیری راہ میں جنگ کرنے والوں کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اے باری تعالیٰ ان کی غیر حاضری میں ان کے آل و اولاد اور گھر بار کی حفاظت فرما اور ان کی قربانیوں کو قبول فرما۔ آمین۔